السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی موت کیسے ہوگی۔ جی ہاں دوستو، شیطان بھی مرے گا۔ تو آج ہم آپ کو اسی تعلق سے اس ویڈیو کے اندر بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ بتلائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اور اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں اس میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور مالک دروغہ دوزخ کو آواز دے کہ وہ دوزخ میں دروازوں کو کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ایک ان کی طرف زمین و آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گھڑکی اور دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خرخر کی ایسی آواز نکلے گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گھڑکی اور دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خرخر کی ایسی آواز نکلے گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو نے کتنی عمر پائی اور کتنے صدیوں کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے، اس کے بعد وہ دریاؤں میں غوطہ لگائے گا، اور تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا، اور وہ اس لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود و ملعون ہوا۔ پھر لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کسی پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا، کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا کہ جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے، جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالی دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے اور وہ ہماری عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا، اور تو ان کے نشان بھی نیز تو نابود ہو جائیں گے، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ ملک الموت کو حکم دے گا کہ وہ پہاڑوں کو حکم دے گا وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ دم لو، ذرا ہم بھی اپنی جانوں پر روح لیں، ہمارے خرمے کے درخت اور درختوں کی جمیعت کہاں ہیں، اور ہمارے تودے کہاں ہیں؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا، تو وہ پگھل جائیں گے۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا
کہ وہ فنا ہو جائے، کیونکہ اس کی مدت تمام ہو چکی ہے، تو زمین کہے گی کہ مہلت دو تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہائے ہمارے بادشاہ اور ہمارے درخت اور ہماری نہریں کہاں ہیں؟ تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا اور اس کی دیواریں گر پڑیں گی اور اس کے پانی جوش ماریں گے۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گہن لگے گا، تو اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔